ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے۔ 144 اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پنڈی کے اندر، رینجرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے، اور آج اگر کسی نے امن و امان میں دخل اندازی کی کوشش کی، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، سڑکیں چوراہے بند کرنے کی کوشش کی، تو قانون جو ہے وہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا۔ یہ میں بڑی کلیئرلی بتا دینا چاہتی ہوں۔ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ طے پایا، اور اس کے بعد پہلی ٹرانچ جو ہے وہ بھی مل گئی ہے پاکستان کو، اور اس کے اوپر یقیناً اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی، ہمارے ذخائر جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں، اور اب تو جو ہے انٹرنیشنل فورمز ہوں یا ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے اس میں بھی مزید کمی آئے گی، اور کل جو ہے وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جس کے اندر جو ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس ہے، اس نے جو ہے وہ 2023 میں پاکستان کی انفلیشن جو ہے 38.5% کہی، اور انڈیا جو ہے وہ 11.51% پہ تھا، اور وہ پروڈکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ 2024 میں جو ہے وہ انڈیا 5.66 جو ہے پرسنٹ ہوگی اس کی انفلیشن، فوڈ انفلیشن، اور پاکستان الحمدللہ انڈیا سے بھی کم ہوگا 2.46% کے اوپر۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سرکاری اعداد و شمار نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل جو ہے ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہی ہے۔ اب یہ ان تمام خوشخبریوں کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک فتنہ فساد گروپ نے کوشش کی تھی کہ وہ کل تماشا لگائیں گے پرائم منسٹر کی تقریر کے دوران نیو یارک کے اندر، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ جب 15 سے 17 لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تو وہ جو سورما تھے جنہوں نے اناؤنس کیا تھا، ان کو شرمندگی سے سر جھکا کر واپس جانا پڑا، اور جو ہے وہ اس سو کالڈ احتجاج کے اندر شامل نہیں ہو سکے۔ یہی پرابلم ہے ان کا۔ جب ملک کے اندر بہتری آنے لگتی ہے، جب ملک کے اندر حالات بہتر ہونے لگتے ہیں، جب غریب کی روٹی جو ہے وہ پہنچانی لگتی ہیں، جب حکومتیں جو ہے وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو، وہ دن رات جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، وہ عام آدمی کے لیے مختلف جو ہے وہ اقدامات لے رہی ہیں، ان کا فتنہ فساد جو ہے وہ جوبن پہ ہے۔ پہلے آئی ایم ایف کو ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ہے وہ اس کو خط لکھنے کے باوجود، ان کو دفتروں میں ان کے خلاف سازشیں کرنے کے باوجود، آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ ملا بھی، اور یہ بھی جو ہے اس کو ہماری جو کل میں نے وزیر خزانہ کو سنا جو کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ہے وہ اگر ہم نے اس کو آخری پروگرام بنانا ہے، جو پہلے بھی 2016 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آخری پروگرام جو ہے وہ کر کے گئی تھی مکمل آئی ایم ایف کا، اور اگر اس کو آخری پروگرام بنانا ہے تو ہمیں اس کے اندر اسٹرکچرل چینجز کرنے ہوں گے، جس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اب کچھ دن پہلے فتنہ فساد گروپ جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہوئے، ایک جمہوری ذہن کی خاتون ہوتے ہوئے، گو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ انہیں بھولا نہیں آج تک، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو اجازت دو، ان کو جانا چاہیے، ان کو جلسہ کرنا چاہیے۔ اب اس جلسے کے اندر جو ہے وہ لوگ نہیں آئے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگ گئیں، اور بہت سارے ہمارے یہاں پہ بھی کچھ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے وہ پہاڑیاں اگے ہوئے جو ہے وہ ٹویٹس بھی کیے، اور وہ ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا کہ کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگتی ہیں۔ سو وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑی ان کو جو ہے وہ جلسہ دکھانے کے لیے، اور جب جلسے کا ٹائم ختم ہوا جس کے اوپر انہوں نے خود سے اگری کیا تھا، اور وہ اگری کرنے کے بعد جو ہے اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ ڈی جے نے بھی اپنا میوزک بند کر دیا، جو سٹیج والا ہے اس نے سٹیج کو جو ہے وہ چابی لگائی اور سٹیج لے کے وہ چل پڑا، اور باقی جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ نیچے آ کے آرام آرام سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد ڈانٹ پڑی، اور جو فتنہ فساد کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، جس کو پاکستان کے عوام کا سکون اور چین اچھا نہیں لگتا، اس نے جو ہے وہ ان کو ڈانٹ بھی پلائی، اور اس کے بعد اب اس نے یہ پلان کیا کہ ٹھیک ہے، اب کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑتی ہیں، مختلف فیک ویڈیوز بھی لگانی پڑتی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اب یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ سڑکیں بلاک کریں، چوکوں کے اندر جو ہے مظاہرے کریں، عام آدمی کو تکلیف ہو، گاڑیاں رکیں، اور اس کے بعد ایک ویڈیو بنے اور کہا جائے پوری قوم باہر نکل آئی ہے۔ اور اس اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے آج جو پنڈی کے اندر فساد کا پروگرام بنایا ہے، اس فساد کے پروگرام کے اندر جو اب اس وقت
چیف منسٹر کے پی کے، جس کے اپنے صوبے کی حالت یہ ہے کہ میں صرف کل رات کی آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتی ہوں۔ باجوڑ میں پولیس گاڑی پہ حملہ ہوا ہے، بم حملہ، جس میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور ایس ایچ او سمیت باقی اہلکار کو الحمدللہ اللہ پاک نے محفوظ رکھا۔ ایس ایچ او شاہپور جو ہے ان کی گاڑی معمول کے گشت پہ تھی اور اس کے اوپر جو ہے یہ سڑک پہ جو نصب بم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اس وقت جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے، وہ سوابی کے لیے نکل چکے ہیں، اور سوابی پہ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ سوابی میں وہاں وہ کرینز، ایمبولنس اور فائر بریگیڈ ان کی وہاں تیار ہے، اور وہ انہوں نے لے کر جو ہے وہ پنڈی پہ یلغار کرنے کے لیے آنا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ پورا جو سرکاری جس طرح سے آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ پچھلی دفعہ تو خیر وہ اپنی جو تکلیف اور جو پریشانی تھی کہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، اور گنڈا پور جو ہے اس نے جان بوجھ کر لیٹ آئے جلسے کے اندر، اور اس کے بعد اپنی جو ڈپریشن ہے وہ اپنی AK-47، مجھے یہ بتائیے کوئی سی ایم ہو کسی صوبے کا، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ عام آدمی کے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوئی فائل ہونی چاہیے یا AK-47 ہونی چاہیے؟ اور میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا ان کی اپنی فوٹیجز موجود ہیں، جن فوٹیجز کے اندر جو یہ لوگ نکلتے ہیں جب کے پی کے سے یا کہیں سے، وہ اپنی گاڑیوں میں انہوں نے ساتھ اپنے اسلحہ رکھا ہوتا ہے۔ کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحے کے ساتھ سیاسی جلسہ کرنے آتی ہے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت جو ہے، اور ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ کرینے لے کر، ایمبولنسیں لے کر، اور جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو لے کر وہ کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے پنڈی کے اندر؟ ایک بات میں بہت کلیئرلی، لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے۔ 144 اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پنڈی کے اندر، رینجرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے، اور آج اگر کسی نے امن و امان میں دخل اندازی کی کوشش کی، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، سڑکیں چوراہے بند کرنے کی کوشش کی، تو قانون جو ہے وہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا۔ یہ میں بڑی کلیئرلی بتا دینا چاہتی ہوں۔